السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حکمت کی بات بتائی اور دنیا میں کس طریقے سے گزر بسر کرنا ہے اس کے سارے طریقے اور سلیقے قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحکیم کہا قرآن نے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب، حکمت اور دانائی عطا کی ہے اور تزکیہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، آپ جان رہے ہیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، ملک ہند کے اندر، اس میں بہت سارا ظلم جاسیاں ہو رہی ہے۔ تو ہم آج کیوں نہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹ جائیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب کسی شہر میں یا کوئی بادشاہ کسی پر ظلم کرتا ہو یا سرکار ظلم کرتا ہو تو ایسے وقت میں ہمیں قدم پھونک کر رکھنی چاہیے اور رب کائنات سے ہاتھ اٹھا کر زمین کے آسمان کی طرف، زمین پر کھڑے ہو کر کھلے میدان میں اللہ سے کیوں کر دعا نہ مانگیں کہ الہ، جو بادشاہ، جو سرکار ہم پر ظلم کر رہا ہے، جس طریقے سے مجھے مٹانا چاہتا ہے، اے پروردگار اس کی نسلوں کو بھی جڑ سے مٹا دے۔ یہ ہمیں فریاد کرنی چاہیے اپنے رب سے، الٹے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں حکمت بتائی ہے اور دعا سکھائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمیں غائب کھانے سے روکا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے بندے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کسی کے احتجاج کھانے پینے کے معاملے میں خاموشی اختیار نہ کرتے ہوئے بلکہ رب العالمین کی حکم کو مانو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اگر اس کے مطابق نہیں گزارو گے تو اللہ نے فرمایا تمہارے روزی کو ہم چھین لیں گے۔ جیسا ابھی گائے ہمارے پاس سے چھین لیا گیا، ہماری ماں باپ کی محبتیں چھین لی گئی، مسجد چھین لیا گیا، مدرسہ چھین لیا گیا، وقف بورڈ کی زمینیں چھین لی گئی، ماں بہنوں کی عزتیں چھین لی گئی، اب باقی بچا کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا۔ کیا مسلمانوں تم مشرک ہو کر درگاہوں کو پوج کر، مزاروں کو پوج کر اور باباؤں کی چادر چڑھا کر اور پھول چڑھا کر تم چاہتے ہو کہ ہندوستان کے اندر، اس ہند کے اندر ہم چین و امن سے رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں تم رہ سکتے ہو، تم پر ابھی بہت ساری لعنات، عذاب آنا باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا۔ جب تم رب کو بھول کر مزاروں پر جاؤ گے، جب تم رب کو بھول کر مندروں میں جاؤ گے، جب تم رب کو بھول کر